یہ ویڈیو میرے ایک بہت ہی جو ڈائی ہارڈ قسم کے ویور ہیں اور وہ بڑے غور سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت نعمت ہوتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ یہ آپ کی ہر چیز کو بڑے غور سے چیک کرتے ہیں، سنتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں، ان کو لگے یہ غلط ہے تو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہیں رانا اویس صاحب، ٹھیک ہے جی، اور یہ بہت ریگولر جہاں پر ان کو لگے کہ یہ کوئی اچھا انپٹ دے سکتے ہیں تو یہ ضرور وہاں پر اپنا انپٹ ڈالتے ہیں کمنٹس کی فارم میں۔ تو میں نے ایک ویڈیو بنائی آئلٹس اینڈ LMIA اینڈ آئلٹس اس نام سے، کہ کیا LMIA کے لیے آئلٹس کمپلسری ہے؟ پہلی بات اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکشن کی تھی، اس کو جا کے غور سے دیکھ لیں۔ تو میجورٹی جابس کے لیے LMIA کے لیے آئلٹس ضروری نہیں ہوتا۔ اس پر انہوں نے مجھے یہ ریئیکٹ کیا کہ آئلٹس اگر آپ کینیڈا کے اندر ہوں، یعنی کہ وزٹ پر گئے ہوں اور آپ جاب ڈھونڈیں یا کسی بھی طرح سے کینیڈا میں ہوں تو آئلٹس نہیں چاہیے، آؤٹ آف کینیڈا آئلٹس چاہیے۔ پہلے یہی رکھیں یاد۔ میں نے ان کو اس پر ڈیفر کیا کہ یہ ایسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے برٹش کولمبیا کا جو وینکوور کا ہے کنسلٹنٹ اس سے پوچھا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے، اور ان کا میسیج یہ تھا کہ یو نیڈ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو جو ہے نا یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ CSE پیجز ان کوآرڈینیشن۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یعنی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یو نیڈ مور نالج، آئی ایم شیئرنگ دس انفارمیشن آفٹر ڈسکشن کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ ان وینکوور کینیڈا برٹش کولمبیا۔ ٹھیک ہے، برٹش کولمبیا میں نے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جس کنسلٹنٹ نے بتایا وہ یقیناً کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کوالیفائڈ کنسلٹنٹ ہوگا۔ اب آپ کے توسط سے بجائے اس کے کہ میں میسیجز میں ہم اپنی چونچیں لڑاتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہے، نہیں یہ ایسے ہے، میں نے وہاں سے پوچھا ہے، میں نے یہاں سے پوچھا ہے، اب اس کو کرتے ہیں ہم بالکل دفعہ۔ انفارمیشن وہ ہے جو CIC کے ویب پیجز کے اوپر ہے، اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ کوئی پریس ریلیز ہوگی، کوئی CIC کی نیوز ہوگی، وہاں سے یہ رانا صاحب یہ اگر لے آئیں تو بڑی ان کی مہربانی ہے، تاکہ میری بھی گائیڈنس ہو جائے اس میں کہ یہ کون سا رول ہے جس میں ود ان کینیڈا LMIA کے لیے آپ کو آئلٹس نہیں چاہیے، آؤٹ سائڈ کینیڈا آپ کو آئلٹس لازمی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی، اگر اس کنسلٹنٹ نے یہ بات کی ہے تو وہ انتہائی جاہل آدمی ہے۔ دوبارہ سنیں، اگر وہ کینیڈا کا کنسلٹنٹ تھا تو وہ انتہائی جاہل آدمی ہے۔ میں آن ریکارڈ اس کو پبلک اس لیے میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ اس سے کہیں کہ مجھے کانٹیکٹ کرے اور چیلنج کرے، کانٹرڈکٹ کرے نا آ کے میرے ساتھ، اس چیز کو ثابت کرے، ایسے منہ سے بولنے سے نہیں، CIC کی ویب سائٹ سے کوئی انفارمیشن بتائے۔ نمبر 1، یہ گیمیں ہوتی ہیں جس کو مارک ملر بتا چکا ہوا ہے، جو ان کا امیگریشن منسٹر ہے، کہ انسکروپولس قسم کے کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں۔ کینیڈا کے کنسلٹنٹ جتنے فراڈیے ہیں جو ود ان کینیڈا بیٹھے ہیں، اتنے آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے۔ پھر آپ کو فراڈیے ملیں گے UAE اور پاکستان میں، انڈیا میں بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بے شمار اور بے تحاشا فراڈیے لوگ ہیں۔ ان کی گیم یہ ہوتی ہے اصل میں نا، ورک ڈھونڈنا، LMIA ڈھونڈنا، LMIA کے لیے ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے مشکل۔ پھر یہ گیمیں چلاتے ہیں کہ آپ UAE آ جائیں، UAE میں ہمارا بندہ ہے تو UAE کے اندر سے ہم آپ کا وزٹ ڈن کروا دیں گے۔ انہوں نے پیسے آپ سے کھانے ہوتے ہیں، 2 نمبر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تب یہ گیمیں چلاتے ہیں کہ اندر آ جائیں گے کینیڈا میں۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ود ان کینیڈا ہوتے ہیں تو آپ کے چیزیں بہت ساری ایکسیس میں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو LMIA وداؤٹ آئلٹس مل جائے گا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ کو LMIA وداؤٹ آئلٹس مل سکتا ہے، میجورٹی جابز میں آئلٹس چاہیے ہی نہیں ہوتا، پہلے بات یاد رکھیں۔ نمبر 2، وہ جو آپ کو وداؤٹ آئلٹس ود ان کینیڈا ملے گا وہ آپ کو پاکستان انڈیا سے بھی بیٹھ کے ملے گا۔ یہ سراسر بکواس اس بندے نے کی ہے، وینکوور والے، اس نے رانا صاحب کو مس گائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو یہ بات ہوگی پبلک، پہلے تو وہ کوئی رول یا کوئی CIC کی نیوز سے کوئی ایسا پریس ریلیز دکھائے کہ انہوں نے ڈسکریمنیشن کی ہے کہ ود ان کینیڈا ہم آئلٹس ویو آف کر دیں گے، آؤٹ سائڈ کینیڈا ہم ویو آف نہیں کریں گے۔ سراسر بکواس۔ ایمبیسی کی کسی دکھا دے، کونسلیٹ کی ویب سائٹ سے دکھا دے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی جی؟ تو اس لیے میں نے تو ابھی تک یہیں تک پڑھا ہے، اس کے علاوہ میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے، لیکن کہیں سے نہیں مل رہا۔ دوسری جو انہوں نے اپنے میسیج میں بات کی، یہ آپ کو میسیج رانا صاحب کے نظر آ جائیں گے میرے آئلٹس LMIA اینڈ آئلٹس والی ویڈیو کے اوپر۔ پھر انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ یو مسٹ نیڈ آئلٹس آلسو FA ایجوکیشن، منیمم
and this requirement need for visa not for job. सरासर बकवास जिसने राणा साहब को ये गाइड किया है बहुत ही खबीस और इतना जाहिल आदमी है कि वो इमिग्रेशन के रूल्स को भी नहीं जानता। ठीक है, जब राणा साहब ये ले आएंगे, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे इन दोनों चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट आइल्ट्स की कनाडा की है ही नहीं, याद रखें। कनाडा की आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट है जब वो इमिग्रेशन आपको चाहिए होती है। ठीक है, और जब आप वहाँ पर फेडरल स्किल्ड ट्रेड स्ट्रीम को देखते हैं और इस तरह से और बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं आपकी जहाँ पर आपको 4.5 आइल्ट्स चाहिए होता है, ये तब रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की। बात समझ आई? LMIA करवाने के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना जाहिल है वो वैंकूवर वाला कंसल्टेंट। ठीक है। नंबर 2, जो FA क्वालिफिकेशन है यानी कि 12 जमातें इंटरमीडिएट FAC, ये फेडरल स्किल्ड वर्कर FSWP इस स्ट्रीम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सारे जितने लोग हैं, ये जो स्किलफुल लोग हैं जिनको ट्रेड्स कहते हैं, ये कोई 200 से ज़्यादा प्रोफेशंस हैं जिसमें कारपेंटर, वेल्डर, ये फोक लिफ्टर्स, ये ड्राइवर्स शाइवर्स, ये सब आ जाते हैं। यानी कि जो भी ट्रेड कैटेगरी में आएगा इमिग्रेशन में, आप जाकर खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैंकूवर वाला कंसल्टेंट कितना बड़ा चवल और जाहिल है। उसमें एजुकेशन की 12 जमातों की, 10 जमातों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप करते हैं तो जब इमिग्रेशन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर वीज़ा लगवाते हुए वो रिक्वायरमेंट कैसे आ जाएगी उस, यानी कि किसी कारपेंटर को पाकिस्तान में, किसी प्लम्बर, किसी वेल्डर, किसी इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रोफेशंस 200 प्लस, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उनको मैट्रिक FA की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे दोबारा ये बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास होगा तो आपका केस स्ट्रांग हो जाता है। क्लियर? रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो इमिग्रेशन में भी रिक्वायरमेंट नहीं है FA की, जो राणा साहब ने मैसेज कर दी है। तो राणा साहब एक मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि ये पढ़ते हैं हर चीज़ पर और उस पर अकल से रिएक्ट करते हैं। तो ये बात अब चूँकि हमारी आगे डिस्कशन हो गई थी तो मैंने इस पर सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको ये बताऊं कि कैनेडियन कंसल्टेंट्स पे यकीन ना कीजिएगा। 1 नंबर के 2 नंबर लोग हैं ये, यानी कि पक्के 2 नंबर, सारे तो नहीं होते जी, यकीनन बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर। लेकिन जो आपको ये कहे ना पहले कनाडा किसी तरीके से भी आ जाए, आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, भांजा भतीजा हो, कोई हो, वो खबीस आपको सिर्फ टाल रहा है और आपको भगाना चाहता है उस पूरे प्रोसेस से, क्योंकि किसी भी तरीके से आप कनाडा में नहीं घुस सकते। आप सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन के थ्रू कनाडा में घुस सकते हैं, आप LMIA के थ्रू कनाडा में घुस सकते हैं, आप एज ए स्टूडेंट कनाडा में घुस सकते हैं, आप इमिग्रेशन करा के ऑफ कोर्स कनाडा में बिल्कुल डायरेक्ट PR पर घुस सकते हैं। उसके अलावा आप विज़िट के ऊपर जो सब, तो मैं जिस दिन CIC की वेबसाइट से राणा अवैध साहब का वैंकूवर वाला कंसल्टेंट हमें ये दिखाएगा कि विद इन कनाडा आइल्ट्स वेव्ड ऑफ है, आउटसाइड कंपल्सरी है और FA एजुकेशन लाजमी चाहिए हर नौकरी के लिए, उस दिन मैं माजरत की एक वीडियो बनाऊंगा।